محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود رضا پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے اور اس ملک کے اندر امن سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی رحمت، اس کے فضل، اس کی بخشش اور مغفرت کا مقدس مہینہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر مساجد کے اندر رونقیں ہوتی ہیں، عبادت کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے، نماز اور روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان المبارک ہم سے جدا ہوتا ہے، ہم سے رخصت ہوتا ہے، تو ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا جذبہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اس چاند کے طلوع ہونے پر ہم مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور جو ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے، تو یہ چاند دیکھ کر ہم مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی کے اندر بھی صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم نماز کے اندر بھی، نماز کی ادائیگی کے اندر بھی، نماز ادا کرنے کے اندر بھی ہم بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے نمازی بنتے ہیں۔ امت مسلمہ کثرت کے ساتھ صرف رمضان کی روزے دار اور رمضان کی نمازی بنتی ہے۔ جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، روزے ختم ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے ساتھ ہی نمازیں بھی ختم ہو گئی۔
حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آتا ہے تو اس کے اندر جو روزے ہیں وہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہیں، یعنی صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہم پر روزے فرض ہے، سال کے اندر ایک مہینہ۔ لیکن نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر صرف رمضان کا مہینہ فرض نہیں، بلکہ یہ پورا سال کے ہر دن کے اندر 5 مرتبہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن ہم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے اتنے دور ہیں کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ روزے بھی فرض ہوئے، ساتھ نماز بھی فرض ہوئی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مساجد کے اندر رش ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نماز ادا کرنے والے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم وہ رمضان کے اندر جو پورا مہینہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رمضان گزرتے ہی ہماری وہ نمازوں کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ ایک دن کے اندر 5 وقت ہم پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اور نماز وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور رخصت ہونے کے بعد جب بروز محشر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بندہ پیش ہوگا، حساب و کتاب والا معاملہ ہوگا، تو انسان نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، زندگی بسر کی، دنیا کے اندر کئی ایک نیک اعمال بھی کیے، دنیا کے اندر اپنی سستی اور کاہلی اور شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر بدعمالیاں بھی کی۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر پیش ہوگا تو اس وقت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے سے پوچھا جائے گا، بتا یہ دنیا کی زندگی کیسے گزار کے آیا، کیسے بسر کر کے آیا، اپنی صحت کو کیسے گزارا، اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اپنے مال کو کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا، اپنے شب و روز کیسے بسر کیے، یہ سب اعمال کا حساب ہوگا۔ بندے کے ذمے جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ نے بندے کے ذمے حقوق لگائے ہیں، یعنی عبادات کی صورت میں، ان کا بھی سوال ہوگا، اور حقوق العباد کا بھی سوال ہوگا کہ بندوں کے ذمے جو حقوق تھے ان کے اندر کیا معاملہ کر کے آیا۔ یہ سارا حساب و کتاب ہوگا بروز محشر۔ ہاں، رب العالمین حکم الحاکمین اپنے فضل و کرم سے کسی عمل کو پسند کر کے بغیر حساب کے کسی کو جنت عطا فرما دے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کے کرم پر ہے، یہ اس کے فضل پر ہے، یہ اس کی مہربانی پر ہے کہ کسی بندے کی کوئی نیکی پسند آ جائے، کسی بندے کا کوئی نیک عمل پسند آ جائے، یا کسی اللہ والے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو، تو اگر اس وجہ سے اللہ کسی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات اور قرآن مقدس کی بے شمار آیات بینات تواتر کے ساتھ اس بات پر ہیں کہ بروز محشر حساب و کتاب لیا جائے گا، بندے سے اس کی زندگی کے بارے میں
سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا کیسے گزار کے آیا، کیسے زندگی بسر کر کے آیا، حقوق اللہ کیسے ادا کیے، حقوق العباد کیسے ادا کیے. تو یہ سارا حساب و کتاب بروز محشر ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حساب و کتاب کا آغاز جس عمل سے کیا جائے گا، فرمایا وہ سب سے پہلے نماز ہوگی. سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ. فرمایا بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز. تو نماز اتنا اہم رکن ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دن کے اندر 5 مرتبہ فرض کیا. اور اتنی عظیم عبادت ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب اس کائنات کو بنایا، جب اس کائنات کو تخلیق کیا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب 7 آسمان بنائے، جب 7 آسمان بنائے تو ان آسمانوں کے اندر اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. یہ زمینیں بھی، آسمان بھی، کائنات کی ہر چیز کو بنانے والی ذات رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات. تمام کائنات کا خالق وہ اللہ ہے. اس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا. تو جب آسمانوں کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بنایا، 7 آسمان بنائے، تو ان 7 آسمانوں کے فرشتوں کو پیدا فرمایا. تو ان سارے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو فرشتوں سے بھر دیا. تو اب فرشتے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وہ مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت کے اندر، ہر وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تسبیح و تحلیل کے اندر، ہر وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذکر کے اندر، ان کا کوئی ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر نہیں گزرتا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان 7 آسمانوں کے فرشتوں کے لیے عبادات مقرر فرمائیں، عبادت کا طریقہ مقرر فرمایا. کسی آسمان والے کو جو فرشتے تھے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہر ایک کے لیے، ایک آسمان والے کے لیے الگ عبادت، دوسرے آسمان والے کے لیے الگ عبادت، تیسرے آسمان والے کے لیے الگ عبادت، اسی طرح 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادات الگ الگ ہیں. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک آسمان والوں کو یہ عبادت کا طریقہ عطا فرمایا کہ وہ ہمہ وقت قیام کے اندر کھڑے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرے آسمان والے ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. کسی آسمان والے فرشتے جو ہیں وہ رکوع کے بعد وہ سجدے کی حالت میں ہیں. کچھ آسمان والے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کچھ قعدہ کی صورت میں ہیں. یعنی مختلف حالتیں ہیں ان کی اللہ کی عبادت اور بندگی کی. ہر آسمان والے کی عبادت کا طریقہ الگ اللہ نے مقرر فرما دیا. کوئی قیام کے اندر، کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجدے کے اندر، کوئی قعدے کے اندر. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ ان سارے فرشتوں کی عبادات کو اکٹھا کر کے اللہ نے نماز کی صورت میں امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا. یعنی ہماری جو یہ نماز ہم ادا کرتے ہیں یہ وہ فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے. ہم نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو یہ الگ الگ فرشتوں کی عبادات ہیں.
لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وہ فرشتوں کی عبادات کو ایک جگہ جمع کر کے نماز کی صورت میں امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور پھر اس نماز کے اندر ہمیں جو تلاوت قرآن پاک ہے وہ ایک اضافی عمل عطا فرما دیا۔ تو پھر یہ عبادت، یہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمایا، جو طریقہ عبادت اللہ نے فرشتوں کو عطا فرمایا، یعنی فرشتوں کی وہ عبادت اللہ نے ہم گناہگاروں کو، امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور اس عبادت سے، نماز سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشہور حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا نا، اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے دروازے کے باہر نہر ہو، نہر، اور وہ بندہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے، 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے، نہائے، فرمایا میرے صحابہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جسم پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح اس اپنے دروازے کے سامنے نہر کے اندر 5 مرتبہ نہانے والے پر میل باقی جسم کے اوپر نہیں رہتا، فرمایا جو بندہ 5 وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں کی میل سے پاک فرما دیتا ہے، اللہ اس کو گناہوں کی میل سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز بندے کے لیے کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے، کہ فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ملا، گناہوں کی معافی کا سامان ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 5 نمازیں جو ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی انسان سے بھول چوک کے اندر دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو کچھ گناہ جو سرزد ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو بندہ جو نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے تو نماز کی برکت سے اللہ اس بندے کے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہے نا، بندہ اس گناہ کا ترک کا ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، تو پھر وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا بندے کو خود بھی پتہ نہیں چلتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کہیں بد نگاہی ہو گئی، کہیں چلتے پھرتے کو کسی کو تکلیف پہنچ گئی، یعنی معمولی اور چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ جو اس سے بندے سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، بول چال کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو آقا نے فرمایا وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز صرف عبادت ہی نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، عبادت کا ثواب ملتا ہے، بلکہ عبادت کے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر بندہ جتنا خلوص کے ساتھ نماز ادا کرے، جتنی توجہ کے ساتھ نماز ادا کر لے، نماز تو منافقین بھی ادا کرتے تھے، رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ہیں تو وہ بھی نمازی نا جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نماز تو ادا کرتے ہیں
صحیح طریقے سے طہارت نہ کی، صحیح طریقے سے وضو نہ کیا، صحیح طریقے سے نماز کے ارکان ادا نہ کیے، وقت کا خیال نہ رکھا، وقت ختم ہونے والا جلدی جلدی آیا کہ نماز پڑھی، تو وہ بھی نمازی ہیں نماز پڑھنے والے، لیکن فرمایا فویل للمصلین، ہیں نمازی، ہیں نماز پڑھنے والے، لیکن فرمایا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، اور خاص کر یہ منافقین کے بارے میں۔ لیکن جو مؤمنین ہیں ان کے بارے میں مصلین نہیں فرمایا، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا والمقیمین الصلاۃ، فرمایا جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز یہ صرف یہ کوئی ورزش نہیں ہے کہ بس ہم آئے تو ورزش کر کے چلے گئے، ورزش ایک اضافی اس میں عنصر شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے، یہ نماز جو ہے، یہ بندے کے لیے رب العالمین احکم الحاکمین کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے کہ ہمیں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا، ہمیں یہ نماز کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا، فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف قلبی توجہ کے ساتھ، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لی نا، 2 نفل ہی پڑھ لیے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ اس دن کے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اتنی برکت والی عبادت ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قرب کی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور نماز بندے کے اوپر ایک دن کے اندر 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن ہم اس کے اندر سستی کرتے ہیں، ہم اس کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے جو ابتدا کے اندر شروع کیا کہ رمضان گزرا، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا، رمضان گزرا، ہم نے اپنی مسجدوں کو جو ہے وہ مسجدوں کی طرف سے توجہ ہٹا لیا۔ رمضان کے اندر رونقیں تھیں، رمضان کے اندر عبادات، نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، یہ سب کچھ کرتے تھے ہم، لیکن چوں ہی رمضان گزرا، شوال کا چاند نظر آیا، ہم نے رمضان کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی رخصت کر لیا۔ حالانکہ رمضان تو رخصت ہوا ہے، رمضان تو سال میں 1 مہینہ ہمارے اوپر روزے فرض تھے، رمضان رخصت ہوا ہے، نماز رخصت نہیں ہوئی۔ نماز اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان کے اندر فرض تھی، ہاں اس کا ثواب رمضان کے اندر زیادہ تھا، لیکن فرضیت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، نماز کی فرضیت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی کہ رمضان گزر گیا تو اب یہ نماز کو ہلکی ہو گئی ہے، اس کا کوئی حکم ہلکا ہو گیا ہے، یا اس پر جو ہے وہ فرضیت کا کوئی حکم کم ہو گیا ہے، نہیں، یہ نماز اسی طرح فرض ہے ہمارے اوپر، اور نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ یہ دنیا کا کاروبار، دنیا کے معاملات، یہ تو انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے بندے کو وقت نہیں ملتا، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہم رزق کے لیے وقت نکالتے ہیں، رزق حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں نا، صبح اٹھتے ہیں، اپنی ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں، آفسز میں جاتے ہیں، فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں فیکٹری میں جاتے ہیں، جو دکاندار حضرات ہیں وہ اٹھ کر دکانیں کھولتے ہیں، یعنی ہم رزق کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن جس نے رزق دینا ہے ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ جو رزق دینے والی ذات ہے، جو رزق بانٹنے والی ذات ہے، جو رزق تقسیم کرنے والی ذات ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو رزق دینے والی ذات ہے ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔
حالانکہ ہم اگر اس رزق دینے والی ذات کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالیں تو نماز کی برکت سے اللہ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا نا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا جو میرے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے نا، میں اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہوں، میں اس کا رزق معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ تو ہم سارا دن پریشان پھرتے ہیں رزق کے لیے، سارا دن پریشان پھرتے ہیں کاروبار کے لیے، لیکن ہم پریشان ہی رہتے ہیں۔ یہ نماز کا وظیفہ ساتھ رکھیں، نماز ادا کریں، پھر کاروبار کریں، پھر دیکھنا کاروبار کے اندر اللہ برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں وہی جذبہ جو رمضان کے اندر تھا ہمارے اندر نماز کے حوالے سے، وہی جذبہ جو رمضان کے اندر تھا عبادت کے حوالے سے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں وہی جذبہ نصیب فرمائے اور ہم 5 وقت کے پکے نمازی بنیں، تاکہ بروز محشر جو ہے ہم اس اخروی پریشانی، وہ اب آپ اگر سوچیں، پڑھیں، دیکھیں تو معاملات جو ہیں میدان محشر کے وہ کتنے جو ہے وہ تلخ ہیں، کتنے سخت ہوں گے وہ معاملات۔ تو وہاں اگر آسانی چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ آقا نے فرمایا جس کی نمازیں پوری ہو جائیں گی اللہ اس کے دیگر سوالات کے اندر، دیگر حساب و کتاب کے اندر اللہ نرمی پیدا فرمائے گا۔ تو باقی حساب و کتاب کے اندر اگر ہم نرمی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ کریں۔ تو نماز رمضان کے بعد بھی ہم مسجدوں کی طرف آئیں، 5 وقت نماز ادا کریں اور اسی طرح جو ہے وہ معمول رکھیں، تاکہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو ایک سلسلہ چلا تھا رمضان کے اندر نماز کی پابندی کا، وہی سلسلہ ہم جاری رکھیں۔ تو اس کے اندر دنیا کے اندر بھی ہمیں سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔